عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول ما تركت بعد فتنة هي أضر على الرجال من النساء. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے بعد کوئی فتنہ ایسا نہیں چھوڑا جو مردوں کے لیے زیادہ نقصان دہ ہو بنسبت عورتوں کے فتنے کے۔ فتنے کا مطلب آزمائش ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اس دنیا میں مردوں کے آزمائش کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ یہ عورت کس طریقے سے آزمائش ہے؟ ایک طریقہ عورت کی آزمائش اور فتنے کا مرد کے لیے ایسے ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے مصر کی عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کمال حسن عطا فرمایا تھا، لیکن وہ عورتیں ان کے حسن و جمال میں فریفتہ ہو گئی، ان کو گناہوں کی دعوت دینے لگی۔ عزیزہ نے مصر یوسف علیہ السلام کو گناہوں کی دعوت دینے لگی۔ اب بہت بڑی آزمائش تھی کہ گناہوں کے تمام اسباب موجود ہیں، تمام قبروں کے تالے بند ہیں اور گناہ کی خواہش رکھنے والے خود حاضر خدمت ہے۔ اس قدر آزمائش اس عورت کی طرف سے، لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو مضبوط رکھا، اللہ کا خوف رکھا، اپنے مالک کا حیا کیا تو گناہوں سے بچے۔ تو ایک طریقہ عورت کی آزمائش اور فتنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر انسان کے دل میں عورت کی طرف میلان رکھا ہے، انسان کے دل میں عورت کے لیے گناہ کا مادہ رکھا ہے۔ اب یہ انسان کے لیے آزمائش ہے کہ گناہ کے تقاضے کے وقت اپنے اس تقاضے کو دبا لے، نافرمانی کے کام کے وقت میں اپنے آپ کو نافرمانی سے بچا لے۔ لاکھ وسوسے آتے رہے، لاکھ تقاضے اٹھتے رہے، لیکن یہ اللہ رب العزت سے پناہ مانگتا رہے اس عورت کے فتنے سے تاکہ گناہ سے بچ سکے۔ دوسری صورت جو عورت کی طرف سے آزمائش کی آتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے ساتھ، بیوی کے ساتھ عدل و انصاف کا حکم دیا ہے۔ خاص طور پر اگر 2 یا 3 یا 4 بیویاں ہوں اس وقت میں تمام کے درمیان میں برابری، تمام کے درمیان میں حسن سلوک سے پیش آنا، تمام کو برابر حق ادا کرنا، یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان ان حقوق کو برابری نہیں ادا کر سکتا، ان حقوق کو پورا نہیں کر سکتا تو یہ عورت اس انسان کے لیے بڑی آزمائش اور امتحان بن جاتی ہے۔ تیسری بڑی آزمائش کی صورت وہ یہ کہ جب انسان کسی عورت کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے یا بیوی کی محبت اس قدر بڑھ جاتی ہے، بیوی کی محبت میں اس قدر غلو کر دیتا ہے کہ اس بیوی کی دلجوئی کے لیے اس کو اللہ رب العزت کے احکامات کی تعلیم نہیں دے پاتا، اس بیوی کی دلجوئی کے لیے اس کے لیے حرام اور ناجائز کاموں میں بھی اس کے لیے تعاون اور دلجوئی شروع کر دیتا ہے، اور اس بیوی کو خوش کرنے کے لیے اور اس کی تمام خواہشات کو پورا کرنے کے لیے حرام کا ارتکاب کرتا ہے، ناجائز مال کو کماتا ہے، ناجائز طریقے پر مال کما کر بیوی بچوں کی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی یہ بیوی اس کے لیے ایک آزمائش اور فتنے کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تلقین فرمائی، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء، یا اللہ میں اس آزمائش پر پورا اتروں، سرخرو ہوں، میرے بس کی بات نہیں، میں نہ عورت کے حسن و جمال کے فتنے سے محفوظ رہ سکتا ہوں، اور نہ میں عورت کا حق ادا کرنے پر پوری طرح قادر ہوں، اور نہ میں اپنی عورت کے صحیح تربیت کرنے پر قادر ہوں، اور نہ اس کی پوری خواہشات کو اچھے طریقے سے پوری کرنے پر قادر ہوں۔ یا اللہ عورت کا فتنہ وہ جس شکل میں آئے، وہ جس روپ میں آئے، میں آپ کی طاقت سے اس فتنے سے حفاظت چاہتا ہوں۔ جو بندہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتا رہے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء، تو اللہ تعالیٰ اسے اس دور میں بھی تمام